اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جو کوئی ایمان کے پیش نظر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے گا، رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کے آغاز کے لیے ضروری ہے کہ چاند نظر آئے تو شعبان کے 30 دن پورے ہونے پر رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے لیے 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تم پر ایک عظیم برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے۔ دوسری حدیث کے مطابق ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان اعظم کے آخر میں فرمایا: رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے کرم میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنی خاص رحمت تم پر نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور تمہاری دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کو نیکی دکھلاؤ۔ بے شک بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ شعبان کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بتایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرے وہ ایسی ہے جیسے رمضان کے علاوہ دنوں میں فرض عبادت کی، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے فضائل و برکت سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو کوئی ایمان کے پیش نظر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں کے حصے میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے: جس نے ایمان کے پیش نظر اللہ سے ثواب لینے کی خاطر رمضان میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک کی راتوں کو نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کے بعد اس طرح زندہ رکھا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر اور عبادت کی جائے۔ رمضان المبارک میں اگر عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ہمراہ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور حق تلفی جیسی برائیوں سے بچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کی بے حد تاکید فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے احترام و ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف روزہ رکھا جائے بلکہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے اسلام نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔